अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। सॉरी, आज हम लोग जाएंगे कूफा। वहाँ पर मौला का घर भी है, वो मस्जिद भी है जहाँ मौला शहीद हुए थे, और बहुत सारी जगह हैं, मैं साथ साथ दिखाऊंगी। عليكم السلام. يوم دوام يومين استراحة. يعني الدوام من ياسع على ياسع ويومين استراحة. लेकिन इस बार ना ठंडी हवा चल रही है काफ़ी, है ना। कल इतनी ठंडी हवा नहीं थी। कल ना हम लोगों को, मतलब इसको तो नहीं, मुझे लगा सरताशा को पसीना भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा माथे पे। आज फुल ठंडी हवा है। इसको ठंड लग रही होगी, है ना। मैंने डबल पहन ली। हाँ, इसको ठंड लग रही होगी। ठंडी हवा, ठंड मुझे लग तो नहीं रही, लेकिन ये है कि हवा ठंडी है, समझो मैं क्या कह रही हूँ। और हमने कहवा भी ली है। और ये कौन सी मस्जिद है? मुझे लगता है याद है मस्जिद सहला है या नहीं, मस्जिद कूफा तो नहीं है। कूफा दूर नहीं है, वो समझ नहीं आ रही, मुझे भूल गई है थोड़ी सी। इससे तो बहुत बड़ी है रीज़ा। हाँ, क्योंकि मस्जिद कूफा की थोड़ी दूरी पर मौला का घर है। के साथ ही वो घर भी था। हाँ, मौला का घर भी है। वो जो सारा दरबार जो वो हुआ था। हाँ, नहीं, ये मस्जिद कूफा नहीं है, फिर ये सहला होगा। अच्छा, जाके देखते हैं, मुझे कंफर्म भी नहीं है कि सहला है या कोई और मस्जिद है। अभी हमने अपने जूते रखवाए और हवा देखो कितनी चल रही है, इससे समझ आ रहा होगा। मैं मर जाऊंगी। ये मस्जिद कूफा ही है। हम लोग मस्जिद कूफा की बैक साइड से आए हैं। मस्जिद कूफा ही है ये। जो हमसे बताई हुई है, हमने तेरे मुकाबले में आके खताएं नहीं की, बल्कि शैतान ने हमें गुमराह किया है। तेरी तरफ से तो बयान हो चुका था, अगर तू हमें गुनाहों की सजा दे तो आग लगाई। यहाँ पे मौलाना मौदूदी कहते हैं सिर्फ धमकी दी थी, हकीकत नहीं थी। मैं कहता हूँ काश ये धमकी रहती, कभी हकीकत न बनती। लेकिन शाम वाला शख्स को ये मदीने वाला शख्स खत लिख के कहता है मैं नबी की बेटी के दरवाजे पे आग लेके गया, मैंने आग लगाई। जब आग लगी मैंने ठोकर मारी, चलता हुआ दरवाजा ज़हरा पे गया। ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आई, की टूटने की आवाज सुनी। अब अल्लामा कुंपानी फरमाते हैं अमाल वगैरह सब पूरे हो गए। अब हम लोग जाएंगे, जो सारी ज़ियारत है ना, जो सारे मकाम बने हुए वहाँ पे, और जो जो ज़ियारत है, जो जो मकाम है, उसकी सारी फजीलत है, वो सब भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। दाखिल हुक्म है मौला कायनात। अभी मैं उस मकाम पर लेके जाऊँगा जहाँ पर आप शाम के वक्त, असर के वक्त अदालत कायम करते हैं। अंदर आपका मेंबर है, मसले सुनते, इंसाफ करते थे। मकाम में दिक्कत और कज़ा, उस मकाम में लेके वहाँ बैठे हुए थे। क्या देखते हैं तो यहाँ से इसी बाब सोबान से एक बहुत बड़ा अजदहा दाखिल हुआ, सांप, बहुत बड़ा सांप। साहबे कराम बैठे हुए थे आपके पास, यहाँ से सांप दाखिल हुआ बहुत बड़ा, लोग डर गए। तो आपने फरमाया कि डरना नहीं है। सांप आया, याद रखिए जो वक्त का इमाम होता है ना, वो खाली इंसानों का नहीं होता, वो रूह जमीन पर हर चीज का इमाम होता है। तो जब सांप आया, उसने आगे कदमबोसी की, इमाम के कान में सरगोशी की, बात सुनी, इमाम ने उसका मसला सुना, फिर वो वापस चला गया। जब वापस गया तो लोगों ने पूछा मौलाना क्या माजरा है? तो इमाम ने फरमाया अजदहा आया था, ये इनका मियाँ बीवी का आपस में मसला था, तो मैंने उनकी सुलह करवाई, आप वो वापस चला गया। यही से वापस आया। और आमुल फील में पहले इसी मकाम पर, ये जो बरामदा यहाँ पर हाथी और घोड़े बांधे जाते थे, सबल होता, ये सबल होता था। हाथी और घोड़े बांधे जाते थे। वहाँ भी आपको लेके जाएंगे, यहीं से आप दाखिल हो रहे हैं। ये बाब सोबान है, याद रखिए। जब भी मस्जिद कुफा की तामीरात हो रही है, जाएंगे सब कुछ, तो यहीं से हम दाखिल हो। बाब सोबान से कोशिश करेंगे, नहीं आ सकते तो एक दफ़ा आके दोबारा दाखिल हो जाए। क्यों? एक बात को ज़हन में रखिए, मस्जिद खाने खुदा है, मस्जिद फ़कत और फ़कत खुदा का घर है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो सारे दरवाजे, जगह ये वाली बंद हुई हुई है ना, ये वाली जगह बंद हुई हुई है, और ये वाली जगह बंद हुई हुई है। यहाँ पे लोगों ने रोज़े रखे हुए हैं और वो अत्तकाफ़ में बैठे हैं, तो उनके अत्तकाफ़ के लिए उन्होंने ये जगह बनाई हुई है जो कि बंद है। अभी जो हम जहाँ से गुजरे हैं वो मकाम इब्राहीम है, जिसकी हमने पहली नमाज़ पढ़ी थी।
اور یہ دوسرا مقام ہے، مقام جناب خضر علیہ السلام، جن کی دوسری نماز پڑھی تھی. ہم نے جو وہ 40 رکعت نماز پڑھی ہے نا، 2 رکعت کر کے وہ 80 ہو گئی. تو یہ ان کے مقام بنے ہوئے، جو مقام ہے ہم نے ان سب کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے. فیصلے کیے کرتے تھے. وہیں سے صاحب آیا، دہا آیا اور اسی مقام پر بیٹھے عدالت لگاتے. اس وقت مسلمان تھے ہی گنتی کے، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مجمع تو تھا نہیں. یہاں آپ فیصلے فرماتے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ بازار کوفہ میں شور اٹھتا ہے. توجہ کریں کہ بازار کوفہ میں شور آتا ہے. جناب قمر سے پوچھتے ہیں کہ جاؤ دیکھو بازار میں شور کیسا ہے. تو وہ گئے دیکھنے کے لیے، وہاں سے پھر واپس آئے اور آ کر بتاتے ہیں مولا کچھ جوان ہیں جو بھاگ رہے ہیں، ایک اپنی بہن لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسے مارنے کی در پہ ہیں. تو مولا نے پوچھا ایسا کرو ان کو ادھر لے آؤ، اس جوان کو اس لڑکی کو یہاں لے آؤ. وہ گئے اور اس کو ادھر لے کے آئے. اس لڑکی نے جب داخل ہوئی نا یہاں پر، اس نے چیخنا شروع کیا. واقعہ یہ ہوا تھا اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان بچی تھی اور اس کی شکل ایسی بن گئی تھی اس کے پیٹ کی کہ جیسے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس سے کوئی گناہ ہوا ہو. لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ بار بار کہتی مولا میں آپ کے ماننے والی ہوں، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. اس کے بھائی کہتے تھے نہیں ہم نے اس کو مارنا ہے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے. مسئلہ بنتا کیا، مولا نے کہا ایسا کریں پیچھے پردہ کروائے. وہ جو پچھلا مقام ہے بیت تشت، ایک نماز ہم نے پڑھی ہے بیت تشت، وہاں پر اس مقام پر مولا نے پردہ کروایا. اور اس وقت زمانے کی جو خواتین تھے جو یہ کام کرتی دائیاں وغیرہ، ان کو بلایا اور فرمایا کہ اس بچی کو لے جاؤ وہاں پر، وہاں جا کے دیکھو کیا اس کی واقعی ایسی حالت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے. وہ گئی، انہوں نے پردے میں جا کر دیکھا اور انہوں نے بھی آ کر بتایا مولا اس کے پیٹ میں بچہ ہے. تو وہ جو کہیں گے امام کون ہوتا ہے، مولا اس کے پیٹ میں بچہ ہے. پھر امام نے فرمایا، چونکہ امام تو جانتے تھے، اب امام نے ہمارے لیے ظاہری طور پر امام نے کہا ایک بڑا سا تھال لے کے آؤ، تشت بڑا سا تھال لے کے آؤ. تھال منگوایا گیا، اس تھال کے اوپر کچرا گوبر ڈالی گئی اور کہا کہ اس بچی کو اس کے اوپر بٹھا دو. جب بچی اس کے اوپر بیٹھی تو کہتے ہیں چونکہ اس بچی کے پیٹ میں بچپن سے کہیں سے کیڑا داخل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، سونگ یا مونگ پتہ نہیں ہوتی ہے، کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا داخل ہو گیا. جب اس بچی کو کیڑے کو غذا ملی نا، گندگی ملی، وہ کیڑا اس کے پیٹ سے نکل گیا. جب وہ کیڑا نکل گیا تو بچی بالکل نارمل ہوگی اور وہ بچی اس طرح قتل ہونے سے بچ گئی. یہاں پر آپ نے فیصلہ فرمایا تھا بیت تشت، یہ وہ مقام. اس کا سایہ پڑتا تھا سورج کا، وہ سورج کا سایہ پڑتا تو پھر لوگ اسے اندازہ کرتے کہ ابھی عصر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، اور کوئی چیز یہ نہیں. مقام یہ ہے مقام رسول اللہ. جو یہ والا مینار ٹائپ ہے نا، یہ گھڑی تھی اس ٹائم کی. اس کے سائے سے پتہ چلتا تھا کہ اب جو ہے ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے. اس طرح نمازوں کا اور ٹائم کا پتہ چلتا تھا، دن کا پتہ چلتا تھا. کی توبہ قبول ہوئی. اس مقام کے بارے میں مفاد الجنان میں اور مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ساتھ پہ رہ رہا ہے، یہ جو ستون ہے، اس ستون پہ متواتر امیر المومنین، پھر امام حسن علیہ السلام، یہ میں نے بات پہلے بھی گزارش کی تھی ہوٹل میں، امیر المومنین اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام متواتر اس مقام پر نمازیں پڑھتے رہے اس مقام کا. اور اس کے بعد قیامت تک مجھے روایت دیکھی ہوئی، قیامت تک فرشتے اترتے ہیں ہر رات یہاں پر عبادت کرتے ہیں. نہیں رو بڑھتے نہیں رو بڑھتے ہر تیرے کلمہ کو نانا، ہر تیرے کلمہ کو نانا، مینو لاش براتے نہیں رو بڑھتے. یہ باب سدرہ ہے جو مسجد نبوی سے کھلتا تھا اور امام یہاں سے داخل ہوتے تھے. یہ وہ بڑا دروازہ ہے. ابھی جو مقام میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ والا مقام ہے جہاں مولا امام علی کو ضرب لگی تھی اور مولا شہید ہوئے تھے، وہ والی جگہ تھی. جو یہ مسجد ہے نا، جو یہ والا ایریا ہے سارا، اس
اس کے سٹارٹ میں جو دروازے ہیں وہاں پہ جو مولا علی علیہ السلام کا قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم لعین، اللہ اس کو لعنت کرے، اللہ اس کی نسلوں پہ لعنت کرے، وہ اس وقت سو رہا تھا. تو جب امام آئے، امام نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا ہے کہ تم یہاں سو رہے ہو، یہاں تمہارا کام سونے کا، تم کام کرنے آئے ہو وہ کرو. اب اس میں دو چیزیں، کیونکہ امام کو پتہ تھا کہ وہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں. امام نے وہ بھی کہا کہ تم جو کام کرنے آئے ہو وہ کام کرو. دوسرا یہ بھی کہ نماز پڑھو، تم یہاں نماز پڑھنے آئے ہو. تو امام نے اپنے قاتل کو بھی خود اٹھایا تھا. بھارت دیا کو قرار جو دینا تھک پوند شاڈلے ہوئے بور کے دیا دے، شاڈلے ہوئے بور کے دیا دے، ہل ہل سنبھلے تھک پوند پترا دی بھارت دیا کو قرار جو دینا تھک پوند. جب مولا کو ضرب لگ گئی تھی نا، اس وقت مولا نے ایک لائن بولی تھی، فزتو برب الکعبہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے امیر ترین امام ہے. اب پتہ ہے کہ کوفہ بدل جائے گا، بیٹیوں کے لیے کوفہ بدل جائے گا، بیٹوں کے لیے کوفہ بدل جائے گا. اب جو مسلمان ہیں وہ سب کو قتل کرنے پہ آ جائیں گے. تو امام نے فزتو برب الکعبہ کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ حالانکہ زینب تو یتیم ہو جائے گی، میں تو شہید ہو جاؤں گا. اگر آپ کو یہ چیز نہیں پتہ تو یہاں بھی آپ کو ریسرچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فزتو برب الکعبہ مولا نے کیوں کہا ہے یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. اس کے اوپر بھی آپ ریسرچ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دوں گی. سب سے پہلے شہید جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے، ایک لفظ کتنا آسان ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کوفیوں نے کیا کیا. ہم کوفیوں کے بارے میں کوفیوں کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جو بھی سلسلے ہیں، ایک لفظ صرف فرزند زہرا جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں کہتے ہیں ساری شہادتیں اپنی جگہ پر. امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ساتھ میں عباس تھے تو عباس کے ساتھ علی اکبر تھے، علی اصغر تھے، علی قاسم تھے، سب تھے، لیکن مسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا. مسلم جب کوفہ میں شہید ہوئے تو مسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا. شاہ صاحب درد اس بات کا ہے کہ زہرا کا بیٹا جب کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم جا رہے تھے نا، تو جس دروازے کے آگے جاتے نا، مسلمان دیکھ کر کے مسلم آ رہا ہے دروازہ بند کر دیا. یہ مقام مسلم بن عقیل ہے جو مولا امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے اور کوفہ میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا. مولا علی علیہ السلام نے قتل ہوتے وقت فزتو برب الکعبہ اس لیے کہا تھا کیونکہ جو لوگ تھے مولا کے معجزات ہی اتنے بڑے بڑے تھے. مولا کے ایسے ایسے معجزات، مردے کو زندہ کر دینا، اور وہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 بندے ایک ساتھ کھولتے تھے تو بھی بمشکل وہ کھلتا تھا، اس کو اس انگلی سے مولا نے اڑا دیا تھا. مرحب کو مارنا، سورج واپس پلٹانا، اور پتہ نہیں کتنے دماغ کو دہلا دینے والے معجزات مولا علی علیہ السلام کے. اس طرح کے معجزے کیے تو یہ معجزات مولا کے دیکھ کے لوگوں نے مولا کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا. نعوذ باللہ، مولا کو اللہ کہنا شروع کر دیا تھا. تو مولا نے ان کو بھی کافی بار بہت پیار سے منع کیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، مجھے بھی کسی نے بنایا ہے، ایک ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہے، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں. وہ لوگ نہیں مانے کہ آپ کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ ہی خدا ہیں. مولا نے ان کے سامنے 7 بار مردے کو مارا، انسان کو مارا، پھر اس مردے کو زندہ کیا. مولا نے کہا کہ میں باذن خدا یہ کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی اجازت ہے، اللہ کی اجازت سے میں اس کو مارتا ہوں، اللہ کی اجازت سے میں اس کو زندہ کرتا ہوں، وہ ایک ذات ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے 7 بار اس انسان کو مارا ہے، 7 بار اس کو زندہ کیا ہے. تو پہلے ہمیں تھوڑا سا شک تھا، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں آپ ہی خدا ہیں. تو وہ لوگ نہیں سدھرے، وہ لوگ باز نہیں آئے. تو مولا نے اپنے آپ کو مزید جھکا کے چھپا کے مولا نے رکھا کہ کسی کو یہ دوبارہ نہ ہو کہ میں خدا ہوں، زیادہ لوگ یہ نہ ماننے لگ جائیں کہ میں خدا ہوں. مولا نے بہت جھکا کے خود کو رکھا. فزتو برب الکعبہ مولا نے قتل ہوتے ہوئے اس لیے بولا کہ اب خدا کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب لوگ مجھے خدا نہیں مانیں گے. اب کیونکہ تاریخ کے اندر لکھ دیا جائے گا کہ علی جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے قتل ہوا ہے، تو لوگ جو ہیں مجھے خدا نہیں مانیں گے، مجھے اللہ نہیں مانیں گے، مجھے بندہ خدا ہی مانیں گے. اس لیے مولا نے فزتو برب الکعبہ کہا، یعنی خدا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اندر ایک مقام ہے، مقام امیر مسلم بن عقیل. ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مولا حسین کے سفیر تھے. تو جب کوفہ کے سارا ہوا نا معاملہ، جو کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حسین جو ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے نکلا ہوا ہے، تو ان کی پلاننگ یہ تھی کہ کوفہ میں حسین کو بلائیں گے اور کوفہ میں حسین کو اکیلا بلا کے ہم شہید کر دیں گے. اب جو باقی لوگ کہتے ہیں نا کہ جو شیعہ ہیں انہوں نے حسین کو بلایا، حسین کو خط لکھا اور خود ہی خط لکھ کے حسین کو مار دیا، اب جو ہیں وہ خود ہی حسین پہ روتے ہیں، تو یہ ساری چیز شیعوں نے نہیں کی تھی، یہ کوفی لوگوں نے کی تھی.
جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں نا، جو یہاں کے کوفی تھے، کوفہ تب سے لے کے آج تک بہت دھوکے باز ہے. تب سے لے کے 1400 سال سے لے کے ابھی جو 2026 چل رہا ہے یہاں تک، آج کی تاریخ تک کوفہ بہت دھوکے باز ہے. کوفہ کے لوگ بہت دھوکے باز ہیں تب سے لے کے آج تک. تو انہوں نے کیا کیا، جو ابن زیاد کے باقی وزیر وغیرہ تھے سارے، انہوں نے کوفہ والوں کو ساتھ بولا کہ ہم جو ہے نا، زیاد بھی خود کہہ رہے، ابن زیاد بھی خود کہہ رہے کہ حکومت اس سے صحیح سنبھل نہیں رہی ہے، اور جو ہے وہ یزید کی ساری حکومت یہاں پہ آ رہی ہے، تو تم لوگ نا حسین کو بلاؤ، وہ یہاں پہ سارا کچھ ٹھیک کرے گا. اب کوفہ والوں نے خط لکھا کہ ہمیں یہاں آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں پہ آ جائیں. لیکن ان کے بیچ میں پلاننگ کیا تھی کہ حسین کو کوفہ والے یہاں بلا لیں گے، حسین اکیلا آئے گا تو ہم حسین کو قتل کر دیں گے. تو جب مولا حسین کو خط ملا تو امیر مسلم بن عقیل جو ہے، انہوں نے مولا حسین کو کہا کہ آپ نہ جائیں، کوفہ والوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں جاتا ہوں. امیر مسلم بن عقیل یہاں پہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ حسین اسلام کے بقا کے لیے نکلا ہوا ہے، تو تم لوگ بھی حسین کے ساتھ آ جاؤ کربلا میں. تو باقی جو سارے لوگ تھے وہ راضی ہو گئے، بیعت کر لی امیر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ. اس کے بعد جب نماز پڑھائی گئی، امیر مسلم بن عقیل جب نماز پڑھ رہے تھے تب تو سارے لوگ ساتھ تھے. جب نماز پڑھنے کے بعد امیر مسلم بن عقیل نے پیچھے دیکھا، ایک بندہ بھی ساتھ نہیں تھا. اب کیوں ساتھ نہیں تھا؟ کیونکہ پلاننگ ان کی خراب ہو گئی تھی. وہ چاہتے تھے کہ حسین آتا، حسین کو قتل کر دیتے، لیکن تو امیر مسلم بن عقیل گئے. پیچھے جب مڑ کے دیکھا ایک بندہ بھی مسجد میں نہیں موجود، تو پھر امیر مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ یہ ساری پلاننگ ان کی آلریڈی تھی، اور اب جو ہے یہ مجھے بھی قتل کرنے پہ ہیں. تو امیر مسلم بن عقیل نے مولا حسین کو خط لکھا کہ حسین یہاں پہ مت آنا، کوفہ میں مت آنا، علی کی بیٹیوں کو لے کے کوفہ میں مت آنا، کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، یہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، یہاں پہ مت آنا. وہ خط انہوں نے امیر مسلم بن عقیل کا جو خط تھا وہ امام حسین تک پہنچنے نہیں دیا، اور امیر مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا. امیر مسلم بن عقیل جس گھر میں جاتے تھے رہائش کے لیے، کوفہ کے کسی بھی گھر میں جاتے تھے، وہ لوگ امیر مسلم بن عقیل کو دیکھ کے دروازہ بند کر لیتے تھے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تھا کہ اگر کسی بندے نے بھی مسلم کو رہائش دی تو مسلم کے ساتھ ساتھ اس کو بھی قتل کر دیں گے. اب مولا امام حسین کے ساتھ دھوکہ کس نے کیا؟ کوفہ والوں نے. ان کے وزیر کے ساتھ دھوکہ کس نے کیا؟ سفیر کے ساتھ دھوکہ کس نے کیا؟ کوفہ والوں نے. پہلے بیعت کر لی، پھر حکومت کے پریشر میں آ کے حکومت کے ساتھ مل کے مولا حسین کے ساتھ باغی ہو گئے، اور نام کیا لگا کہ شیعوں نے کیا. خیر اچھا، اس کے بعد جناب مسلم کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. جناب مسلم کو جہاں انہوں نے قتل کیا تھا اس کو کہتے ہیں دارالعمارہ. وہ خیر اب اس کا کوئی بھی نشان ہے نہیں، تھوڑا سا کھنڈر بچا ہوا ہے اس قلعے کا بھی، اور دارالعمارہ کا بھی، وہ میں آگے جا کے میں دکھاؤں گی. وہاں ان کو قتل کیا تھا، قتل کر کے ان کو اسی دارالعمارہ وہاں سے نیچے پھینک دیا تھا، اور جو ان کی لاش ہے اس کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفہ کے گلیوں میں پھرایا گیا تھا. یہ ان کے سفیر کے ساتھ ہوا تھا. تو وہ سوچو کہ وہ مولا حسین کو کیوں نہ قتل کرتے. مولا حسین کے قتل کے لیے اتنا کچھ ہوا ہے، ساری پلاننگ چل رہی تھی. وہ تو امیر مسلم نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں کوفہ والوں سے دیکھتا ہوں کہ کوفہ کیا چاہ رہا ہے، اور کوفہ والے آج تک دھوکے باز ہیں. امیر مسلم کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، محمد اور ابراہیم. ان دونوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کو قتل کر کے ان کی جو لاشیں ہیں، ان کا جو سر ہے وہ لے گیا تھا حارث ابن زیاد کے پاس، تھالی میں پیش کر کے سر لے کے گیا تھا کہ مسلم کے بیٹے ہیں. اور جو ان کے دھڑ تھے ان کو دریا میں پھینک دیا گیا تھا. ان کے بیٹے چھوٹے چھوٹے تھے، محمد اور ابراہیم، ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. اور جو کلپ میں نے ابھی ایڈ کیا ہے، وہ جو مقام ہے وہ ہے مولا امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے، امیر مختار ثقفی. تو مختار ثقفی بھی وہ تھے جنہوں نے اہل بیت کے لیے بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے مولا حسین کا بدلہ لیا تھا، اور مولا حسین کے جتنے بھی قاتل تھے، کیونکہ مولا حسین کا کوئی قاتل ایک تو نہیں تھا، جتنے بھی قاتل تھے ان سب کو چن چن کے مختار ثقفی نے ان کو قتل کیا تھا. ان کے گھر میں گھس کے ان کو قتل کیا تھا، اور یہاں پہ کوفہ میں انہوں نے قیام کیا تھا. امیر مختار کو بھی مارنے والے کوفی تھے، یہیں پہ امیر مختار کو قتل کیا گیا تھا. اور ان کی خواہش تھی امیر مختار کی کہ میں اگر مجھے شہید کرے کوئی، یا اگر میں ویسے وفات پا جاتا ہوں تو اگر اللہ کرے کہ اگر مجھے کوئی شہید کرے تو وہ محراب علی میں مجھے شہید کرے جہاں مولا علی شہید ہوئے تھے، یا پھر اگر میں وفات پاتا ہوں تو اللہ کرے کہ میں وہاں وفات پاؤں جہاں محراب علی ہے، میں محراب علی میں موجود ہوں، میں وہاں شہید ہو جاؤں، میں وہاں فوت ہو جاؤں. تو جب امیر مختار کی یہاں پہ حکومت آئی تو امیر مختار نے سب کو قتل کر دیا، ایک ایک کو چن چن کے قتل کیا. اس کے بعد پھر دوبارہ ایک انسان کی جو ہے حکومت آئی، اور اس نے جو ہے امیر مختار کے خلاف کھڑا ہو گیا. وہ تو کوفہ والے جو ہیں وہ امیر مختار کو چھوڑ کے اس بندے کے ساتھ لگ گئے جو اہل بیت کا دشمن ہے. کوفہ والوں کے پاس اتنا سا بھی دماغ نہیں تھا کہ تم نے حق سچ کو کیسے پہچانا، نہیں پتا تھا ان کو. امیر مختار کو چھوڑ کے جس کے سامنے واضح وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حسین کے قاتلوں کو شہید کیا، اور جنہوں نے خود دیکھا کہ انہوں نے حسین کو جب دھوکہ دیا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے.
खुद देखा कि इमाम हुसैन को धोखा देने का नतीजा क्या हुआ है कि हुसैन को कत्ल कर दिया, उसके सारे बेटों को, सबको, पूरी करबला हो गई, शाम वाले उनकी बेटियों को, बहनों को कैद करके ले गए, कितना कुछ हुआ। कूफा वाले फिर भी नहीं सुधरे, अमीर मुख्तार को छोड़ के उस बंदे के साथ मिल गए वहाँ पे। तो कूफा वालों ने भी, अमीर मुख्तार को भी कूफा वालों ने ही शहीद किया, और उनकी जो ख्वाहिश थी वो अल्लाह ने पूरी की कि जंग करते करते वो महराब अली में पहुँचे और वहीं वो शहीद हो गए थे, और यहीं पे उनका मकाम है। मस्जिद से बाहर आके अब हम लोग जा रहे हैं मौला अली के घर की तरफ। जो मौला अली का घर कूफा में था ना, वहाँ जा रहे हैं। ये वो सारा कसरे हमारा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, दारुल हमारा, ये अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मौला अली के घर में जो सबसे पहला कमरा था वो मौला अब्बास का था, क्योंकि मौला अब्बास जो है शहजादियों की हिफाजत के लिए थे, हिफाजत करते थे, तो पहला कमरा मौला अब्बास का था। और ये मौला के घर का जो कुआं है उसका पानी है, और ये आज तक कड़वा है, ये बहुत कड़वा है। मीठा था, मतलब कड़वा इससे मुराद यानी बहुत अरसा गुजर गया। ज़ियारतों के टाइम से तो अब तक कड़वा है ना। ये कुएं का पानी पहले मीठा ही होता था, लेकिन क्योंकि जब से सारा कुछ हुआ ना, तब से लेके आज तक और रह के ना वो कड़वा हो गया, और अच्छा खासा कड़वा है। ये जो अभी मैंने आपको रोज़ा दिखाया ना, ये जनाब मीसा में तमार का है, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सहाबी थे और मौला के आशिक थे बहुत ज़्यादा। तमर कहते हैं अरबी में खजूर को, और मीसा में तमार उनका नाम पड़ा क्योंकि वो खजूरें बेचते थे। उनको मौला अली से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा शदीद वाला। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको पहले ही बता दिया था कि तुम्हें ना मेरे इश्क में मारा जाएगा, और जो ये दरख्त है ना तुम्हारा, जो तुम काम करते हो, इसी दरख्त पे तुम्हारी ज़बान काट दी जाएगी, तुम्हें इसी दरख्त पर लटका दिया जाएगा। तो वो जो मीसा में तमार है, वो उसी दरख्त को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसी दरख्त को बार बार पानी पिलाते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। लोग पूछते थे इसका ज़्यादा ख्याल क्यों रखते हो, तो वो कहते थे कि मुझे अली ने कहा था कि इसी दरख्त पे मुझे अली के इश्क में मारा जाएगा। फिर जो हाकिम था उस वक्त का, उसने जब उसको पता चला कि अली के इश्क में, ये अली के इश्क में बातें करता है, लोगों को अली के बारे में बताता है, तो उसने कहा कि भाई मैं ना तुम्हारे अली का फरमान पूरा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें वो वाली मौत नहीं दूंगा जो अली ने कही थी कि तुम्हारी मौत होगी, मैं तुम्हारी ज़बान नहीं काटूंगा। तो उसने कहा कि मैं ना, क्योंकि मौला ने कहा था कि तुम्हें ना मेरे इश्क में मारा जाएगा, तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी मेरे इश्क में। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे मौला का फरमान पूरा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी ज़बान नहीं काटूंगा, और मैं तुम्हें मेरे इस तरह को कोई और मौत दूंगा। तो मीसा में तमार ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे मौला का फरमान किसी भी सूरत में पूरा होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मरने से पहले उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया कि तुम आ जाओ, मैंने अली के फ़ज़ाइल सुनाता हूँ। तो उसको जो हाकिम था उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा फ़ौरन इसकी ज़बान काट और उसको दरख्त पर लटका दो। तो मौला का फरमान पूरा हो गया। जो अमीर मुख्तार के बारे में मैंने आपको बताया ना, उनके बारे में एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि करबला के जितने जुल्म हमें पता चले ना कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को किस किस तरीके से कत्ल किया गया है, करबला के जो हमें जुल्म पता चले ना कि इमाम हुसैन पे कौन कौन से जुल्म किया गया है और किस किस तरीके से इमाम को शहीद किया गया, वो भी अमीर मुख्तार की वजह से पता चला है। क्योंकि जब अमीर मुख्तार कातिल को पकड़ते थे ना, तो उससे कहते थे कि बताओ तुमने क्या किया, तुमने हुसैन पे कैसे जुल्म किया, तुमने कैसे हुसैन को शहीद किया। तो वो अपना सारा जुल्म बताता था कि मैंने ऐसे शहीद किया, मैंने ऐसे शहीद किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है मौला को कोई एक तरीके से तो शहीद नहीं किया गया ना, तो वहाँ ये जुल्म सारे भी हमें अमीर मुख्तार की वजह से पता चले हैं। अभी हमने सारी अपनी पैकिंग की है, क्योंकि सुबह 6-7 बजे हम लोगों ने निकल जाना है।
بغداد کے لیے نہیں، مدائن کے لیے، بغداد میں یا آگے جو زیارات ہیں وہاں کے لیے ہم لوگوں نے صبح صبح نکل جانا، اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں حرم آخری سلام کے لیے، کیونکہ صبح نہیں ہمارا ہو سکے گا.